حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال؟ اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا، یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، وہ تبدیلی تو نہیں آئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، سنی ہوگی آپ نے، ابھی لکھے جائیں گے ہر طرف بینر لکھا ہوگا اس کے اوپر، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ اس شعر کا دوسرا مصرع، پہلا مجھے آتا ہے لیکن میں اپنی زبان سے پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کربلا سے پہلے اسلام نہیں تھا، کربلا سے پہلے اسلام ختم ہو رہا تھا، یہ سوچ و فکر ڈالی جاتی ہے، لیکن یہاں رکیے، اگر اسلام زندہ کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نکل رہے تھے تو اس کو زندہ تو مینا میں کرنا چاہیے تھا، اس کو زندہ تو عرفات میں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، کربلا کے واقعہ کے بعد یزید کی حکومت ختم ہو گئی تھی؟ بولو، 3 سال بعد تک وہی حکمران رہا، 3 سال تک، اور 70 سال تک اس کی نسل بادشاہ رہی، 70 سال تک اس کی اولاد میں رہی حکومت۔ کیا ہو گیا تھا جی؟ کیا پہلے اسلام فوت ہو گیا تھا، اب زندہ ہو گیا؟ شعر و شاعری کیا ہوتی ہے جی؟ وشعراء کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوا ہے۔ کچھ یزیدیوں کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر تھا، اس کو تان کا نشانہ بنایا گیا، اس کو کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ اسی حوالے سے آج ہم سمجھ لیجئے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ان کے علماء آپ کو دکھائیں گے، بلکہ ایک اس کے اندر دیوبندیوں کا ابھی ہم نے نہیں شو کیا، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیں کہ یہ جو مفتی صاحب ہیں، ان کی جماعت نے بھی اس شعر کو سمجھ لیجیے اپنے جے ٹی آر آفیشیل میڈیا کے اوپر تان کا یا پھر اس کو رد کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا۔ تو آئیے آج آپ کو ہم دیوبندی حوالہ بھی اس میں پیش کریں گے، بریلوی حوالہ بھی پیش کریں گے، اہل حدیث حوالہ بھی پیش کریں گے۔ پہلے تو آپ کو کچھ سمجھ لیجیے دیوبندی اور بریلوی علماء یا پھر ان کے جو انفلوئنسرز ہیں ان کے سمجھ لیجیے کلپس ملاحظہ کیجیے، پھر اس کے بعد ہم اہل حدیث اور دیوبندیوں کے مزید آپ کو ریفرنسز دکھائیں گے، اور آخر میں یہ جو پوری نظم ہے یا پھر یہ جو پورا کلام ہے اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، وہ پورا بھی آپ کو ہم دیوبندی آفیشیل فتوے سے پڑھ کے سنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ذرا پہلے ان انفلوئنسرز کو سنیں جو اس کے سپورٹ کے اندر کھڑے ہیں یزیدیوں کے خلاف حسینی منہج کے اوپر۔ 10 محرم کو قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 10 محرم چھوٹا معاملہ نہیں تھا۔ میدان کربلا میں لاشیں پڑے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہاں تک جایا جا سکتا ہے۔ پیغام ہے میرے نبی کی اولاد کا، اور یہ ایک کربلا نہیں ہے، لاکھوں ہزاروں کربلائیں ہیں، چھوٹی ہیں، یہ بہت بڑی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور ایک مسلک پہ ہزار لڑائیاں ہیں، 10 لڑائیاں ہیں۔ حسین تو بلا شدت غیر سجادہ نشین ہے اور سارے مانتے بھی ہیں، لیکن پھر کربلا کیوں گیا؟ پھر کربلا اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا والوں کو گھر میں بیٹھ کر پنکھوں میں آزمایا نہیں گیا تھا، تپتے صحرا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، لیکن نانا کے نواسوں نے کیا کیا؟ پانی لے کر معاذ اللہ یزید کی بیعت نہ کر لی، سر کٹا دیا، مگر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کس طریقے سے انہی کے مسلک کے لوگ جو دیوبندی اور بریلوی میں سے ہیں، وہ کس طریقے سے اسی شعر کو کوٹ کر رہے تھے، سپورٹ کر رہے تھے اسلام کے بقا کی خاطر۔ اور آج ہم اہل حدیث حوالہ سب سے پہلے آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے یہ محدث رسالہ ہے اور یہ 318 نمبر ہے جو کہ اہل حدیثوں کے ہاں سے نکالا جاتا ہے، اور اسی رسالے کے اندر باقاعدہ جب شہید کربلا کے نام سے سیدنا حسین اور شہید کربلا اس ٹاپک کے ساتھ انہوں نے جب ایک سمجھ لیجئے مناظر اسلام عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی حافظ اسماعیل روپڑی کے کا سمجھ لیجئے وہ نکالا کالم یا پھر ان کا تحقیقی مقالہ، تو اس کے اندر بھی جس وقت انہوں نے کربلا اور امام حسین سے متعلق باتیں کی اور ایون بدعات جو اس سے متعلق ہیں ان کا بھی رد پیش کیا، اہل تشیع کے خلاف بھی یہ چیزیں پیش بھی کی، اور اہل سنت کے ہاں بھی جو موضوع روایات ہیں اس حوالے سے وہ بھی پیش کی، تو اسی کے اندر سمجھ لیجئے آگے چل کے انہوں نے جس وقت امام حسین کی قربانی کا ذکر آیا اس کو باقاعدہ انہوں نے اہل بیت کا اسوہ حسنہ قرار دیا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ سمجھ لیجئے انہوں نے یہاں پہ اسی شعر کو جو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد،
وہ امارت یزید جہاں پہ شروع ہوئی، اس کے آگے مسلم بن عقیل کی شہادت اور دیگر حضرت حسین کے سفر کربلا، یہ سب چیزیں لکھنے کے بعد نا جہاں پہ سمجھ لیجئے یہ بات آئی کہ جس کے اندر امام حسین کے حوالے سے سمجھ لیجئے ان کے اوپر ظلم و ستم کے بعد اس کی بقا کی بات آئی، تو وہاں پہ انہوں نے اسی شعر کو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جو ہے وہ لکھا، اور ظلم کا انتقام اس کے آگے ہیڈنگ کے نیچے یہ بات لکھی، اور اس کو ہم کہتے ہیں تو آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کہ یزید ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر اور دیگر ظالموں نے ظلم کا خمیازہ اسی دنیا میں جلد بھگتا۔ یزید نے درد قلنج میں تڑپ تڑپ کر 39 سال کی عمر میں جان دے دی۔ اس نے اپنے بیٹے معاویہ کو آخری وقت میں وصیت کے لیے بلایا، مگر اس نے خلیفہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ اور آگے کہتے ہیں مختار سقفی نے قوت پکڑ کر اہل بیت رسول کے قاتلوں کو چن چن کر قتل کیا، انہی میں عمر ابن سعد، شمر اور دیگر ہزارہ اشقیاء قتل ہوئے۔ آخر میں ابن زیاد کا سر تشت میں رکھ کر اسی محل میں مختار سقفی کے سامنے لایا گیا، اور مختار سقفی کے بعد مصعب بن زبیر نے رہے سہے ظالموں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یعنی ظلم کا انتقام لکھ کے اس کے نیچے اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کریں۔ اور آگے امام حسین کے حوالے سے اسی اہل حدیث عالم دین نے کیا لکھا؟ بھائی روپڑی خاندان یا روپڑی جو اہل حدیث گزرے ہیں نا، آج کے یزیدی اہل حدیث ان کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ان اولیات میں سے ہیں جو کہ اہل حدیثوں نے، جنہوں نے اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر اہل حدیثیت کے پودے لگائے، اور آج وہ توانا درخت بنتے بنتے یزیدیت کی طرف جھک گئے ہیں۔ تو آئیے انہوں نے کیا لکھا، عبداللہ روپڑی صاحب، سمجھ لیجئے اسماعیل روپڑی صاحب نے، وہ بھی سنتے جائیے۔ اسی کالم کا جو اینڈ کیا انہوں نے، وہ کیا کیا؟ وہ برادران اسلام لکھتے ہیں کہ سیدنا حسین کی حیات طیبہ پر غور کیجئے کہ انہوں نے کس صبر و استقلال، اولوالعزمی اور جواں مردی سے دنیا کے سخت سے سخت مصائب اور نوائب کا مقابلہ کیا، آخری دم تک حوصلہ نہ چھوڑا، قیام عدل و انصاف اور حصول آزادی کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے عزیزوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، اور آخر خود بھی جام شہادت نوش کیا، آخر وقت میں بھی نماز کو ادا کیا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے رہے۔ اے جوانان اسلام یا جوانان ملت، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان یا عظیم الشان شہادت ہمارے لیے ایک دائمی اسوہ حسنہ ہے۔ اہل حدیث عالم یہ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس مظلومیت کے علم بردار ہیں جس سے حضور علیہ السلام کی زندگی ہے، یعنی ان کی سیرت سنت ہے، مرثہ ہے۔ جب بھی فرزندان اسلام پر ظلم و استبداد اور غلامی کا ابر غلیظ مسلط ہوگا، حضرت سیدنا حسین کا اسوہ حسنہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ کاش اہل بیت کی خصوصی محبت کا دھم بھرنے والے ماتم اور تعزیہ وغیرہ مشرکانہ بدعات چھوڑ کر حضرت حسین کی عظیم الشان قربانی کے اصل مقاصد پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کلمہ گو مسلمانوں کو حضرت حسین کے دلیرانہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے محدث رسالہ جس سے ہم نے اہل حدیثوں کے اسماعیل روپڑی صاحب کی تحریر آپ کے سامنے کچھ حصہ پڑھ کے سنایا۔ لنک چاہیے ہو تو انشاءاللہ یوٹیوب ڈسکرپشن میں آپ کو وہ بھی دے دیں گے۔ تو یہ تھے یہ اصل اہل حدیث علماء، لیکن آج کے یزیدی اہل حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا اسی ویڈیو کے شروع میں، مفتی عتیق الرحمن یزیدی جو اپنے نام کے ساتھ تو علوی لگاتا ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ کیسا اس کا بغض ہے، اس کا مظہر آپ نے دیکھ ہی لیا، کیسے وہ تھوکے نکال کے گندی زبان استعمال کر رہا تھا، کس کے لیے؟ اس شعر کے لیے جو کہ مسلمانوں کے ایک بڑے لیڈر نے بیان کیا ہوا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آگے چل کے ابھی ہم اس شعر کی تشریح آپ کو دیوبندی فتوے سے ہی کر کے دکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس شعر کا مطلب یا معنی یا اس کا شارٹلی مفہوم یہ ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے، کربلا سجانی پڑتی ہے، کہیں بدر کے میدان میں، کہیں احد کے میدان میں، کہیں خندق کے میدان میں، کہیں کربلا کے میدان میں، کہیں توابون کے میدان میں، کہیں حرہ کے میدان میں، ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے،
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام مر گیا تھا، تو اسلام اسی دن مر گیا تھا جس دن امام حسین اور دیگر اہل بیت اور صحابہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبد الرحمن بن ابی بکر، ان لوگوں کی موجودگی کے اندر یزید کو ولی عہد بنایا گیا تھا۔ اسلام اسی دن مر گیا تھا جس دن اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل ہو رہا تھا، اسلام اسی دن مر گیا تھا، لیکن اس کی بقا کے لیے کربلائیں سجائی جا رہی تھیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آخری پارٹ، یعنی کہ دیوبندیوں کے اس فتوے کی طرف جو جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ محمد بنوری ٹاؤن کراوتشی پاکستان سے آیا، ٹھیک ہے، یعنی دیوبندیوں کا معروف ادارہ ہے۔ ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ کیا یہ شعر پڑھنا درست ہے؟ ہمارے محلے کے عالم صاحب کا کہنا ہے کہ مذکورہ شعر پڑھنا درست نہیں۔ برائے کرم وضاحت کر دیں، دیوبندی فتویٰ سنیے آگے کہ مذکورہ شعر محمد علی جوہر صاحب کا ہے۔ پوری غزل اور شعر کے سیاق و سباق کو دیکھ کر اس شعر کا جو مفہوم واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مظلوم اگرچہ بعد نظر میں کمزور، خستہ حال ظلمن قتل کر دیا جائے، اور ظالم کیسا ہی طاقتور اور حکمران ہو اور مظلوم کو قتل کر کے وہ دنیا میں باقی ہو، حقیقت یہ ہے کہ مظلوم کی یہ ظاہری فنا اور ظاہری بقا سب عارضی ہے۔ دائمی بقا مظلوم کے لیے ہے اور ظالم کے لیے دائمی فنا ہے۔ اس طرح کہ تاریخ اپنے اوراق میں ظالم کے نقش ظلم کو یا ظلم کے نقش کو نقش کر لیتی ہے، لوگوں کے قلوب پر اس کو محفوظ کر لیتی ہے، اور مظلوم کا تذکرہ خیر جو دائمی بقا ہے، ظالم کا تذکرہ شر جو دائمی فنا ہے، تا قیامت چلتا رہتا ہے۔ مظلوم شہید و مقتول ہونے کے باوجود زندہ جاوید رہتا ہے، ظالم زندہ ہوتے ہوئے بھی ذلت کی موت سے دوچار رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے مزید لکھا جا رہا ہے کہ ہزاروں باغ اس کی آبیاری سے کھلتے ہیں، بس جب اسلام کی خاطر قربانیاں دی جاتی ہیں تو قریہ قریہ ملک کو ہدایت کے رنگ سے ملون کیے بغیر نہیں رہتی۔ لہٰذا اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ یزید نے اہل بیت اور حضرت حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کر کے اپنے لیے قیامت تک لوگوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بو دیا، اور ظلم کی مثال بے مثال بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت و قربانی اسلام کی بقا کا ذریعہ اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے اور چشمہ ہدایت بن گئی۔ یزیدی بندیالوی، یہ آپ کے دیوبندی فتویٰ ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے۔ البتہ روافض اس شعر کو اپنے غلط نظریات کے لیے استعمال کرتے ہیں، عوام کی استعداد اور ان اشعار کے فہم سے قاصر ہے، لہذا عوامی مجالس میں ان ایسے اشعار کو پڑھنے سے احتیاط کرنا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی عوام تو پھر غلط بھی رنگ دے سکتے ہیں۔ اچھا یہ سمجھ لیجیے یہاں پہ انہوں نے ڈبل گیم کھیل لی ہے دیوبندی فتوے نے، ٹھیک ہے، کہ ویسے یہ شعر ٹھیک ہے لیکن عوامی جگہوں پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا فتویٰ اتنا لمبا لکھ رہے ہو، عوام کے لیے لکھ رہے ہو تو کس کے لیے لکھ رہے ہو؟ آگے پوری غزل ملاحظہ ہو، ہم اس کو پڑھ کے آج کی اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے کیا لکھا اس حوالے سے، جو کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ مصرع کہاں پہ آتا ہے وہ سنیے ذرا۔ دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، جینا وہ کیا کہ دل میں نہ ہو تیری آرزو، باقی ہے موت ہی دل بے مدعا کے بعد، تجھ سے مقابلے کی کیسے تاب ہے ولے، میرا لہو بھی خوب ہے تیری حنا کے بعد، ایک شہر آرزو پہ ہونا پڑا خجل، حل من مزید کہتی ہے رحمت دعا کے بعد، لذت ہنوز مائدہ عشق میں نہیں، آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد، آتا ہے لطف جرم تمنا سزا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے، ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد، غیروں پہ لطف ہم سے الگ ہے، اگر یہ بے حجابیاں بھی ہوں عذر حیا کے بعد، ممکن ہے نالہ جبر سے رک بھی سکے اگر، ہم پر تو ہے وفا کا تقاضا جفا کے بعد، ہے کس کے بل پہ حضرت جوہر یہ روکشی، ڈھونڈیں گے آپ کس کا سہارا خدا کے بعد، ہے کس کے بل پہ حضرت جوہر یہ روکشی، ڈھونڈیں گے آپ کس کا سہارا خدا کے بعد۔
یہ ہے کلام جوہر جو کہ مکتبہ جامع دہلی سے انہوں نے سمجھ لیجئے اہل دیوبند نے یا دیوبندی علماء نے کس طریقے سے سمجھ لیجئے کراچی کی جامعہ علوم الاسلامیہ سے چھاپا، اور اس کا فتویٰ نمبر ہے 144509102185. ٹھیک ہے، یہ فتویٰ نمبر دیوبندیوں نے چھاپا اس سمجھ لیجئے کلام کے بارے میں جس کو یزیدی اور بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کے اندر سے یزیدی لوگ آج تان کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے سامنے اہل حدیث مسلک سے بھی ان کا بڑا علم پیش کر دیا اور دیوبندیوں سے بھی، اہل حدیث سب سے، بریلویوں سے بھی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس شعر میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم معنی سمپل شارٹ سادہ یہی تھا کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی وقت آتا ہے، اس کی کسی چیز کو تباہی بربادی کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو کربلا جیسے شہادتیں ہی پیش کر کے مسلمان اسلام کی بقا کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ یزیدی اہل حدیث جو پیچھے مفتی عتیق یزیدی آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ امام حسین کو اگر نکلنا تھا یا پہ اسلام مر رہا تھا تو وہ منا کے اندر، عرفات کے اندر نکلتے، وہاں پہ ایسا معاملہ کرتے۔ او بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا نبی علیہ السلام نے جب 10 سال حج نہیں کیا ہجرت کے بعد تو وہ اسلام زندہ کرنے کے لیے منا اور عرفات کے اندر گئے تھے بعد میں؟ ٹھیک ہے، نہیں، جب حکومت قائم ہوئی تو تب 10 ہجری کے اندر جا کے نبی علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، اور اس سے 1 سال پہلے بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کو بھی ساتھ جو بھیجا یا پیچھے سے بھیجا، اس میں بھی انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے سے پہلے کچھ آرڈرز وہاں پہ ان کا نفاذ کروایا پھر جا کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو ہیں بہت قربانیوں کے بعد ان کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور حج کی خاص طور پر۔ اس لیے یہ جہالتیں آپ اپنے پاس رکھیں کہ اگر امام حسین نے اسلام زندہ کرنا تھا تو وہ عرفات اور منا میں کرتے، یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے جو سیرت اور سنت سے بھی ٹکراتی ہے۔ مفتی یزیدی اہل حدیثوں کے یا بلکہ اہل خبیث کہنا چاہیے اس کے اندر سے جو اس طریقے سے عتیق یزیدی نے بات کہی۔ تو بہرحال ہم نے سوچا کہ آج اس چیز کو بھی لوگوں کے اوپر حجت تمام کر دیں اور لوگوں کے سامنے ایک بہترین ریسرچ پیش کریں اس شعر کے حوالے سے جس کو لوگ تان کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کربلا کا فہم عطا کرے اور امام حسین کا فہم عطا کرے، تاکہ وہ یزیدی اہل حدیث یا پھر یزیدی دیوبندی یا یزیدی حسینی کی بحث سے نکل کے اسلام کی طرف آ سکے اور امام حسین کی طرف آ سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔